السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے فاشزم اور جبر کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ان کے غیر سیاسی اہل خانہ کو نشانہ بنایا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے دو بھانجوں شارز خان اور شیر شاہ کو اغوا کر لیا گیا ہے، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مطابق شارز جو ایک بہترین ایتھلیٹ ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں مکمل قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور گزشتہ 3 ماہ میں صرف 3 ملاقاتوں کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء اور اہل خانہ تک رسائی بھی کئی ماہ تک روک دی جاتی ہے اور یہ سب کچھ انہیں دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی گزشتہ 8 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ چاہے ان کے جتنے بھی اہل خانہ کو گرفتار کر لیا جائے، وہ نہ جھکیں گے اور نہ ہی ظلم کو قبول کریں گے اور اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر سیاسی محاذ پر کشیدگی بڑھ گئی ہے، جہاں سنی اتحاد کونسل سے منسلک پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے قومی اسمبلی کی مختلف قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ اسپیکر آفس کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ 19 ارکان نے عمران خان کی ہدایت پر اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ مستعفی ہونے والوں میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، چیف وپ عامر ڈوگر، ترجمان شیخ وقاص اکرم اور شیر افضل مروت شامل ہیں۔ دیگر ناموں میں جنید اکبر، علی اظہر خان، ثناء اللہ مستی خیل، امجد خان، شہریار آفریدی اور اقبال آفریدی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مزید اراکین بھی 1 ستمبر تک مستعفی ہو جائیں گے، جس سے پارلیمان میں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں دہشت گردوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کے ایک افسر کے گھر پر حملہ کر دیا۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس حملہ آوروں نے اہل خانہ پر فائرنگ کی اور گھر کو آگ لگا دی۔ حملے میں سی ٹی ڈی افسر کے بھائی کانسٹیبل رفید اللہ شہید ہو گئے، جبکہ انہیں اپنے 2 بھانجوں سمیت یرغمال بنایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق شہید کی لاش بعد ازاں کھلے کھیتوں سے برآمد ہوئی، تاہم دونوں بچے تاحال لاپتہ ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی ایک چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں صوبیدار سمیت 2 اہلکار شہید جبکہ 3 جوان زخمی ہو گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق حملہ آوروں نے پہاڑ کی اونچائی سے اچانک فائرنگ کی۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر چلاس ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کرتارپور سمیت پنجاب کے سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام مذہبی مقامات کو دوبارہ اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیالکوٹ سیکٹر، شکر گڑھ، ناروال اور کرتارپور کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف کے دورے کا مقصد سیلاب کی صورتحال اور ریسکیو اور ریلیف اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ بھارت کی جانب سے اب مقبوضہ کشمیر سے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بھارتی مقبوضہ علاقے سے آزاد کشمیر میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑا گیا۔ ایس ٹی ایم اے نے بتایا کہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا پانی کا ریلا کنٹرول لائن چکوٹھی کے مقام سے آزاد کشمیر میں داخل ہو گیا۔ ادھر پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں راوی، چناب اور ستلج میں شدید سیلابی صورتحال برقرار ہے، جس سے کئی اضلاع میں تباہی پھیل گئی ہے۔
दरियाए चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर झंग और चिनियोट को बचाने के लिए रवास पुल के करीब बंद में धमाके से शिफगाफ डाला गया ताकि दबाव को कम किया जा सके। चेयरमैन पीडीएमए पंजाब के मुताबिक अब तक सूबे भर में 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर अमवात डूबने से हुई। सियालकोट में डूबने वाले 16 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और गैर मुतवक्के बारिशों ने सूरत हाल मज़ीद संगीन बना दी है। लाहौर के कई नशेबी इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गए हैं, जबकि हज़ारों अफराद को महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करना पड़ी है। डीजीपीडीएमए पंजाब का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और इसके नतीजे में गैर मुतवक्के बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ा दिया है। दरियाए सिंध में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक के मुताबिक नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू टीमें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। कच्चे के इलाके में पुलिस और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं, जबकि हिफाजती बंदों को मजबूत बनाने का काम भी जारी है। और अब दूसरी खबरें। यमन में हौसियों की अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब इसराइली फ़ज़ाई हमले में हलाक हो गए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक हमला दारुल-हुकूमत सना के जुनूबी इलाके हद्दा में अहमद गालिब की रिहाइशगाह पर किया गया, जिसमें उनके साथ 3 साथी भी जाँ बहक हो गए। अहमद गालिब को अंसारुल्लाह ने गुज़श्ता बरस 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। वो हौसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के रुकन भी थे। ताहम यमनी वज़ारत दिफा ने इसराइली हमले में आला क़यादत के निशाना बनने की तरदीद की है और कहा है कि यमन गज़ा में नस्लकुशी और फ़लस्तीनियों को फाका कशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज ने ताज़ा बयान में दावा किया है कि उसने यमन में अंसारुल्लाह के मुतअद्दिद रहनुमाओं को निशाना बनाया है। सिर्फ 4 रोज़ कबल भी इसराइल ने फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की थीं, जिनमें 10 अफराद जाँ बहक और 90 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। उधर गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी बदस्तूर जारी है। गज़ा के अस्पतालों के ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह से अब तक 80 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 19 वो अफराद भी शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल की कोशिश कर रहे थे। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि गज़ा की वज़ारत सेहत ने तस्दीक की कि भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाज़मीन ने इंसानी हुकूक़ कमीशन के सरबराह को ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि गज़ा में होने वाले क़त्ल आम को नस्ल कुशी करार दिया जाए। इसी दौरान बरतानिया ने ऐलान किया है कि इसराइली सरकारी नुमाइंदों को लंदन में होने वाली दिफाई नुमाइश आर्म्स फेयर में मदऊ नहीं किया जाएगा। बरतानवी हुक्काम के मुताबिक ये फैसला गज़ा तनाज़े के हवाले से इसराइल और बरतानिया के दरमियान बिगड़ते हुए सिफारती ताल्लुकात के तनाजुर में किया गया है। लंदन हुक्काम ने इसराइल की जानिब से गज़ा में कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करने को गलत फैसला करार देते हुए कहा कि जंग का वाहिद हल फौरी सीज़ फायर और सिफारतकारी है। ये नुमाइश 9 से 12 सितंबर तक लंदन में मुनक़िद होगी। अमेरिका ने बैरून ममालिक से आने वाले छोटे पार्सल्स पर टैरिफ की छूट ख़त्म करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने $800 तक की मालियत के पार्सल्स पर लागू टैरिफ में दी गई छूट वापस ले ली है। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ छोटे कारोबार करने वाले अफराद में तशवीश बढ़ गई थी, बल्कि इस इक़दाम के नतीजे में कीमतों में इजाफे का भी खदशा पैदा हो गया था। इससे कबल इत्तलात मिली थी कि अमरीकी टैरिफ पॉलिसी के बाइस 25 ममालिक ने अमरीका के लिए पार्सल सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने ऐलान किया था कि यह नया फैसला 29 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा और उसके बाद अमरीका में दाखिल होने वाले तमाम छोटे पार्सल्स पर टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाएगी।
پولینڈ میں ایئر شو کی تیاری کے دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعرات کو پولینڈ کے وسطی علاقے میں ایئر شو کی ریہرسل کے دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کے اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان کو اقوام متحدہ نے گزشتہ سال کے 1000 بہترین کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے، جو پاکستانی کھیلوں کی تاریخ کا ایک عظیم اعزاز ہے۔ جہانگیر خان نے اپنے شاندار کیریئر میں 550 مسلسل میچز جیت کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جگہ بنائی تھی۔ وہ 1981 سے 1986 تک 5 سال تک ناقابل شکست رہے، ہر مقابلے میں فتح حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے 6 بار ورلڈ اوپن ٹائٹل اور 10 بار برٹش اوپن جیتا، جو اسکواش کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان 3 ملکی T20 سیریز کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ 6 ملکی سیریز میں تینوں ٹیمیں ایک دوسرے سے 2-2 میچز کھیلیں گی اور 7 ستمبر کو سیریز کا فائنل کھیلا جائے گا۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر پاک افغان T20 میچ کے لیے گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ میچ دیکھنے کے لیے شائقین بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔ اس بار افغان شائقین کی تعداد پاکستانی فینس سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے، جبکہ بھارتی شائقین بھی افغان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے اپنے YouTube چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، خبروں کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔